بین الاقوامی دفاعی جریدے اکثر اہم دفاعی معاملات میں پیش رفت سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ اس حوالے سے آج ہم بھی آپ کے سامنے چند حقائق رکھتے ہیں۔ پاکستان پچھلی کئی دہائیوں سے اپنی سمندری حدود کے تحفظ کو محفوظ بنا رہا ہے۔ پاکستان نیوی کو جدید ترین خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے، یا یوں کہیں کہ نیوی اپنی ڈائریکشن کو مزید ماڈرنائز کر رہی ہے۔ پاک بحریہ جدید جنگوں کے تقاضوں کے مطابق اپنی قوت اور صلاحیتوں کی ترقی پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ جدید آبدوزوں اور جنگی جہازوں کا حصول خطے میں بھارت کے اثر و رسوخ کو روکنے کی بنیادی وجہ ہے۔ عالمی طاقتوں سے ہتھیاروں کے حصول میں بھارت کی پوزیشن پاکستان سے قدرے بہتر ہے۔ بھارت کے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی کے حصول میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ بھارت امریکہ اور یورپی ممالک سمیت اسرائیل سے بھی جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہتھیاروں کی خریداری کا ایک اہم گاہک ہے، اور اسلحے کی منڈی میں خریداری کے لیے بھارت کے پاس پیسہ بھی ہے۔ لیکن ان اعداد و شمار کے درمیان تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ کئی رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ انڈیا میں اقتصادی ترقی کے ساتھ ساتھ امیری اور غریبی کی خلیج وسیع ہوتی جا رہی ہے، اور دولت کی تقسیم ایک مراد یافتہ طبقے تک محدود ہو رہی ہے۔ اس سال اپریل میں بین الاقوامی ادارے آکسفیم نے انڈیا میں نابرابری پر ایک رپورٹ جاری کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ ملک کے 5% لوگوں کا پورے ملک کی 60% دولت پر قبضہ ہے۔ اس میں مزید کہا گیا تھا کہ سن 2012 سے سن 2021 تک 10 برس کی مدت میں جو دولت بنائی گئی، اس کا 40% حصہ آبادی کے صرف 1% افراد کے حصے میں آ گیا۔ رپورٹ کے مطابق انڈیا میں سن 2020 میں 102 ارب پتی تھے۔ یہ تعداد سن 2022 میں بڑھ کر 166 ہو گئی تھی۔ آکسفیم کی اس رپورٹ میں کہا گیا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ غریب انڈیا میں بستے ہیں، جن کی تعداد تقریباً 23 کروڑ بتائی گئی ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ بھارت کے ہتھیاروں کا نشانہ پاکستان ہے۔ پاکستان اور بھارت کے مابین کم از کم 4 جنگیں ہو چکی ہیں: 1948، 1965، 1971 اور سن 1999 تک۔ اس تناظر میں امریکی اداروں سمیت تمام ہی ممالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھارت کو مہلک ترین ٹیکنالوجی اور ہتھیار دینا بند کر دیں تو خطے میں سکون ہو ٹھہراؤ آئے، کیونکہ آج بھی پاکستان اور بھارت کے تعلقات مثالی پڑوسی یا برابر ملک کے طور پر نہیں ہیں۔ دونوں ممالک آج بھی ایک دوسرے کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتے ہیں۔ بات کڑوی ضرور ہے، مگر زمینی حقائق یہی ظاہر کرتے ہیں۔ دونوں ممالک اپنی طاقت کے اظہار کے لیے اور خود کو ناقابل تسخیر ثابت کرنے کے لیے اپنے غریب عوام کا خون چوس کر ہتھیار خرید رہے ہیں۔ بھارتی بھائیوں سے معذرت کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت کے جنگی جنون میں کمی کے کوئی امکانات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں حکمران کسی حد تک بھارت کے عوام کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ بی جے پی کی حکومت ہندوستان کے دفاع کو مضبوط بنا رہی ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہندوستان میں عوام کو ہتھیاروں کی پوجا پر لگا دیا گیا ہے۔ فرانس نے جدید ترین رافیل طیاروں کو بھارت کو فروخت کیا۔ جب یہ طیارے بھارتی فضائی حدود میں داخل ہوئے، تب سے لے کر اب تک ان مناظر کی تصاویر عالمی اخبارات میں شائع ہوئیں۔ معذرت خواہ ہوں، مجھے ایسا کیوں لگا کہ یہ سب تصاویر ہمیں ڈرانے کے لیے تھیں، اور ان تصاویر میں بھارت کی پوری بی جے پی قیادت شامل تھی۔ یہ سب رافیل طیاروں میں چڑھ کر کیا تلاش کر رہے تھے، یا اپنا نام بھی بھارتی ہیروز میں لکھوانے کی کوشش کر رہے تھے؟ یہ منظرنامہ مایوس کن تھا۔ مگر پھر پاکستان نے بازی پلٹ دی۔ ترکیہ کی جدید ترین اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس 5th جنریشن خان طیاروں کی پاکستان کی فضائیے میں شمولیت کے ابتدائی معاہدے ہو گئے۔ امریکی پابندیوں سے بچتے ہوئے چین نے خان طیاروں کے لیے چینی انجن پیش کر دیے۔ اس طرح یہ سنگ میل عبور ہوا اور پاکستان، ترکیہ اور چین کا خان پروجیکٹ مکمل ہو گیا۔ خان کے تیار ماڈل نے اڑان بھری تو گویا ترکی دنیا میں امریکہ، روس اور چین کے بعد چوتھا ملک بن گیا جس کے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس 5th جنریشن لڑاکا طیارے خود تیار کرنے کی صلاحیت آ گئی۔ بھارت نے روس سے اربوں ڈالر میں S-400 دفاعی نظام خریدے اور فرسٹ اسٹرائک ڈاکٹرائن کی سوچ پر چل پڑا، تو پاکستان نے ابابیل میزائل کے ذریعے بھارت کے
पृथ्वी समेत S-400 दिफा सिस्टम का तोड़ निकाल लिया। अबाबील मिसाइल की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि ये अपने खुद साख्ता निजाम के तहत हर किस्म के दिफाई शील्ड से बचते हुए अपने मतलूब टारगेट तक पहुँच कर ही दम लेता है। यानी अबाबील मिसाइल हर किस्म के रडार में नजर ही नहीं आता। अबाबील मिसाइल एटमी वॉरहेड ले जाने की सलाहियत भी रखता है। हालिया जदीद तरीन जंगों में, जिनकी मिसाल रूस यूक्रेन जंग या इसराइल की गजा में जंग के बाद देखा गया कि अमेरिका और रूस समेत इसराइल भी खुद अपने फजाई तहफ्फुज में कई मरतबा नाकाम हुआ। रूस, ईरान और यमन समेत गजा से दागे गए मिसाइल टारगेट तक पहुँचे और ये तमाम दिफाई निजाम 100% उन मिसाइलों को रोक नहीं सके। दुनिया के सबसे जदीद तरीन समझे जाने वाले इसराइल के आयरन डोम भी इसराइल को जा लगे। रूस के अपने S-400 मिसाइल यूक्रेन की तरफ से रूस पर दागे गए मिसाइल को 100% रोकने में नाकाम रहे। लिहाजा अभी ये साबित होना बाकी है कि क्या कोई भी दिफाई सिस्टम 100% दिफा कर सकता है। भारत ने सुपर हाइपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल, जिसकी रेंज 8000 किलोमीटर तक है, इसका कामयाब तजर्बा किया तो पाकिस्तान ने शाहीन सीरीज के शाहीन 3 मिसाइल, जिसकी रेंज 2750 किलोमीटर थी, इसमें थोड़ा रद्द-बदल करके जल्द ही शाहीन 4 लॉन्च कर दिया, जिसकी रेंज 6000 से 7000 बताई जाती है। ये पाकिस्तान का वो कारनामा था जिसने भारत के गुरूर का जवाब दे दिया, जिसके बाद भारत ने अमेरिका से पाकिस्तान की शिकायत भी कर दी, जिसके बाद अमेरिका ने चंद चीनी और चंद पाकिस्तानी दिफाई इदारों पर पाबंदी आयद कर दी। मैं समझता हूँ कि अमेरिकी इदारों को मालूम है और वो ये हकीकत समझते हैं कि पाकिस्तान की तमाम तर दिफाई सलाहियतें सिर्फ भारत के जंगी जुनून से निमटने के लिए हैं। इसलिए पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर हल्के अंदाज में अमेरिकी एतराज रहा, मगर वो शिद्दत नहीं थी जो गुज़िश्ता माह थी। हालांकि पाकिस्तान शाहीन 4 बनाने में सन 2023 में ही कामयाब हो चुका था, लेकिन इसकी जरूरत तब पड़ी जब भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल की तैयारी की और तजर्बा किया। पाकिस्तान ने एयरफोर्स में चीनी साख्ता J-10C तुर्किया के 5th जनरेशन खान के बाद बस नहीं किया, बल्कि एक और संगे मील अबूर किया। इसने चीन से 5th जनरेशन J-35 स्टेल्थ लड़ाकर तैयारों की डील कर ली। आलमी ज़राए अबलाग के मुताबिक चीन के J-35 स्टेल्थ लड़ाकर तैयारे अमरीकी साख्ता F-22 और F-35 के हम पल्ला करार दिए जाते हैं। इस तारीखी कामयाबी के बाद पाकिस्तान हिंदुस्तान से कई गुना आगे नजर आता है। मैं समझता हूँ अगर हथियारों पर खर्च की गई ये दोनों ममालिक की कसीर तरीन रकम दोनों ममालिक की अवाम पर खर्च हो तो खित्ते में गुर्बत में कमी लाई जा सकती है। मगर पाकिस्तान अक्सर दोस्ती की बात करता है, ये रिकॉर्ड पर भी मौजूद है, मगर भारत ताल्लुकात की बेहतरी के लिए हाथ बढ़ाने से हिचकिचा रहा है या पाकिस्तान से दोस्ती करना ही नहीं चाहता। तो ठीक है, फिर आलमी हथियारों की मंडी में भारत बतौर जदीद तरीन असलहे की खरीदार खड़ा रहे या छाया रहे, जितने चाहे हथियारों के ढेर लगा ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान भी मजबूरन अपने इस्तेहकाम और सलामती के लिए हर मुमकिन ताकत और कुव्वत पैदा करता रहेगा और भारत को हर जंगी हिकमत अमली का जवाब मिलता रहेगा।